ایک بوڑھا باپ تھا جو موبائل اٹھاکر موبائل والے کے پاس چلا گیا اور اسے کہنے لگا کہ بیٹا یہ موبائل ٹھیک کر دو ذرا۔ نوجوان نے موبائل دیکھا اور کہا کہ بابا جی موبائل تو ٹھیک ہے۔ بزرگ نے کہا کہ ذرا دھیان سے دیکھو بیٹا یہ موبائل خراب ہے۔ دوسری مرتبہ جب دیکھا اور بابا جی سے فرمایا کہ بابا جی یہ موبائل تو ٹھیک ہے، بابا جی نے موبائل پکڑا اور آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے اور ہچکیاں لیتا ہوا موبائل والے سے کہنے لگا کہ بیٹا اگر یہ موبائل ٹھیک ہے تو میرے بیٹے کی کال کیوں نہیں آتی؟ میں سارا دن کان کو لگا کر بیٹھا رہتا ہوں، میرا بیٹا مجھے کبھی تو کال کرے گا، لیکن اس پر میرے بیٹے کی کال نہیں آتی۔ بوڑھے ماں باپ ہیں، مانگنا بری بات ہے، لیکن میں سوچتا ہوں جب سگنل پر بریک لگتی ہے، جب بوڑھا ہاتھ میرے شیشے کے سامنے آتا ہے، آخر دل میں خیال تو آتا ہے یہ 60 سال کی مائی ہے، اس کی بھی کوئی اولاد ہوگی، کوئی اس کا بھی بیٹا ہوگا، لیکن یہ آج سڑک پر بیٹھ کر مانگنے پر مجبور ہے۔ ماں باپ کیا مانگتے ہیں مجھ سے؟ نماز ختم ہوتی ہے تو سارے لوگ اٹھ کر گھر چلے جاتے ہیں، ایک 60 سال کا بوڑھا مسجد میں بیٹھا رہتا، وہ اٹھ کر گھر نہیں جاتا، کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میری گھر میں کس کو ضرورت ہے۔ وہ مسجد میں بیٹھ کر قاری صاحب کے ساتھ وقت گزار لیتا، وہ اپنے بیٹوں کے پاس نہیں جاتا۔ 4 بیٹے بیٹھے ہو گھر میں اور کسی بات پر مشاورت ہو رہی ہو، ہر کوئی آگے بڑھ کر اپنے دل کی رائے دیتا، لیکن ایک بوڑھا باپ ہے جو چپ بیٹھا، وہ نہیں بتاتا اپنے دل کی بات۔ اسے پتا ہے کہ میری بات کی کیا حیثیت اور کیا اوقات۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آج تمہیں برا لگتا ہے، تم کہتے ہو میں نے یہ کرنا، میں نے وہ کرنا، تمہیں ماں باپ کا ٹوکنا برا لگتا ہے، تو ایک وقت آئے گا جب گھر سے 4 پائی اٹھ جائے گی، وہ 4 پائی جو تو نے اٹھا کر گھر کے سین میں رکھ دی تھی کہ میرے بچوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ ایک وقت آئے گا وہ 4 پائی جب اٹھ جائے گی تو گھر میں چراغ لے کر بھی ڈھونڈے گا، مجھے ماں میری ملے میں مشورہ کروں، میرا باپ مجھے ملے میں اس سے پوچھوں کہ مجھے بتائیں کہ زندگی کیسے گزاروں۔ اس وقت گھر تجھے کھانے کو آئے گا، لیکن اس وقت کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، اور ماں باپ دھکے کھا کر زندگیاں گزار رہے ہیں، اپنے گھروں میں اجنبی بنے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ دکھڑا ہے جس کا ہم آج ازالہ کر سکتے ہیں۔ اپنے والدین کو یتیم خانوں میں جمع نہ کرو، اپنی جنت کو دوسروں کے اوپر مت ڈالو، اس جنت کی قدر کر لو۔ ساری زندگی پیسے کمانے کے لیے ہے، لیکن آج ان کی قدر کر لو۔ ماں باپ پہ سب کچھ لٹا دو، خود بھوکے رہ لو، لیکن ماں باپ کو رسوا نہ کرو۔ آئیے اپنے والدین کی قدر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہے ہوئے جملوں پر اور کہی ہوئی باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا پیج اور چینل پیارا اسلام جوائن نہیں کیا تو ابھی جوائن کریں تاکہ ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔